اچھا، میں تمہیں اردو میں خط لکھوں گا تو پڑھ لو گے نا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اب اردو بولتے یا لکھتے ہوئے شرماتے کیوں ہیں۔ ہر کسی کو انگریزی کی پڑی ہوئی ہے، حالانکہ اردو میں اظہار خوبصورت ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، انگریزی میں کسی کو ٹیک کیئر کہو تو لگتا ہے کہ بس مروت میں کہی گئی بات ہے، جبکہ کوئی یہ کہے کہ اپنا خیال رکھنا تو لگتا ہے کہ کوئی کہانی مکمل ہو رہی ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو ادبی میلہ لگتا ہے اور اس کا دعوت نامہ انگریزی میں چھاپا جاتا ہے۔ یہ ہے اردو کی ترویج اور اس کی بقا کی بات کرنے والوں کی اصل حقیقت۔ قول و عمل میں تضاد آپ کو کیا نام دے گا؟ جو آپ کا خیال رکھتا ہو اسے کھونے سے اجتناب کرو۔ ممکن ہے زندگی ایسا انسان آپ کو واپس نہ کرے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا اچھا ہوتا ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ کبھی انتظار میں انسان کی کیفیت کنویں میں لٹکی اس لاش کی طرح ہو جاتی ہے جو لٹکتی رہے تو کوے اور گدھ نوچتے رہتے ہیں، اور گرنے لگے تو لگتا ہے اندھے گڑھے میں جا گرے گا۔ اس کا وجود زمین و آسمان کے مابین ہی معلق رہتا ہے، نہ وہ دنیا والوں میں شمار ہوتا ہے نہ سانس بند ہونے والوں میں۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں بھی عطا کر دی جائیں تو بھی لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ دل اداس ہو تو ہونٹوں پر ہنسی لے آنا آسان نہیں ہوتا۔ صرف 100 سال میں گھر کے مکین بدل جاتے ہیں اور چند 100 سال میں بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں، عالیشان گھر کھنڈر بن جاتے ہیں۔ دولت ضرور اکٹھی کریں لیکن اندھے نہ ہوں۔ دنیا میں سب سے مہلک نشہ دولت اکٹھا کرنے کا ہے۔ رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ ہمیشہ خیر و شر کی جنگ میں خیر کا حصہ بنیں۔ رنگت کے تانے سہتے، مفلسی کا بوجھ اٹھاتے، ہم کبھی کبھار جو مسکراتے ہیں نا، کمال ہی کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر کر دیں جو صرف آپ کے لیے ذہنی اذیت کا سبب بنتے ہوں۔ خود کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کے لیے بھیک نہ مانگیں، کیونکہ نبھانے والے بن مانگے اور کہے بنا ہی نبھا جاتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں آپ طاقتور یا امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار لوگ ہمارے خلوص اور محبت کے ساتھ اتنا برا کر جاتے ہیں کہ ہمارا احساس اور جذبہ مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر نہ ہم کسی پر یقین کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور نہ اعتماد، اور نہ ہی کسی کے ساتھ تعلق بنانے کا جذبہ رہتا ہے۔ جب حالات ایسے ہو جائیں تو ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی انہی چیزوں کا تو نام ہے، کبھی اچھا ہوگا کبھی برا۔ دل ہمیشہ بڑا رکھنا چاہیے اور پھر ہمت کر کے زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جائیں اور ان لوگوں کو جیت کر دکھائیں جو تم کو ہرانا چاہتے تھے، اور ان لوگوں پر توجہ دیں جو تم کو بنا کسی غرض کے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے تھے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس ہوتا ہے کہ کسی وقت جو دعائیں مانگی گئی تھی نا، ان کا پورا نہ ہونا کتنا بہترین ہوتا ہے۔ اگر وہ دعائیں اسی وقت پوری ہو جاتی جب مانگی گئی تھی تو شاید وہ بہت گھاٹے کا سودا ہوتا۔ انسان واقعی نادان ہے، نہیں سمجھ پاتا کہ جسے وہ خیر سمجھ رہا ہے اصل میں وہ شر ہے۔ حقیقی علم تو صرف اللہ کو ہی ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سب کو نوازتا ہے مگر اپنے مقرر کیے گئے وقت پر، اور وہ لوگ رب العزت کے پسندیدہ لوگ ہیں جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔